یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو گیان اور ایمان پر آ چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اور خشیت اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جگہ جگہ قرآن میں آیا، لیکن کنٹیسٹ کے حساب سے ہر جگہ اللہ کے تقوی کا کچھ تھوڑا بہت الگ حساب سے مطلب نکلتا ہے، لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، ایسا جینے والا جو مالک کی پکڑ سے بچ جائے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والا، جنت کی راہ پر چلنے والا، خوف اور خشیت اللہ کا اپنے دل میں بھر لینے والا، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا استحضار، میرا حساب لینے والا ہے، مجھے پکڑنے والا ہے، محیط ہے، مجھے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یہ استحضار دل میں رکھنا، یہ ساری باتیں تقوی سے قریب کرنے والی ہیں۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، تم ایمان لے آؤ میرے رسول پر۔ جتنے لوگ حضرت آدم پیغمبر سے لے کر محمد پیغمبر تک اپنے نبی رسول پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنے نبی رسول پیغمبروں کو مانا، بعد میں بہت لمبی مدت گزر گئی، ان کی دی ہوئی تعلیمات گڑبڑ گڈمڈ ہو گئی، اور تم خود ان باتوں اور کتابوں سے دور ہو گئے، اسے سیکھنے پڑھنے سمجھنے سے دور ہو گئے۔ حالانکہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جو تورات ان کے پاس تھی اس میں اللہ کا حکم آج بھی موجود ہے، لیکن تم خود اسے پڑھنے سمجھنے، اس کا حق ادا کرنے سے جب دور ہو گئے، اور جب اللہ نے محمد پیغمبر کو بھیجا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس نبی رسول پیغمبر محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں ڈبل اجر اور بدلہ دے گا، اپنی رحمت کا ڈبل حصہ دے گا، کیونکہ تم نے اپنے نبی رسول پیغمبر کی گیان اور ایمان کی باتوں کو مانا، اور اس کے بعد جب ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ، ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ جب کبھی کوئی رسول نبی پیغمبر دوسرا آئے گا، پہلے کے ماننے والوں اس بعد والے نبی رسول پیغمبر پہ ضرور ایمان لے آنا، کیونکہ وہ بھی اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ پہلا حکم اگر اللہ کی طرف سے تھا، پہلا نبی رسول اگر اللہ کی طرف سے تھا، تو اس کے بعد آنے والا بھی وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب جو محمد پیغمبر پر ایمان لے آئے گا، جو اپنے نبی رسول پیغمبر پر ایمان لانے والا ہے، تو اسے ڈبل اجر ملے گا اپنے نبی کے ماننے کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس گیان اور ایمان کی باتوں کے رینیول کر کے لائے، نئے انداز سے پھر سے ریمائنڈ کرنے کے لیے، ذہنوں کو یاد دلانے کے لیے، اور دنیا اور زمانے کے بدلتے ہوئے اب قیامت تک کے یہ گیان اور ایمان چلے گا، ایسی باتوں کو لائے، تو تم محمد پیغمبر کے گیان اور ایمان کو بھی مان لوگے تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تمہارے لیے نور بنا دے گا جس کی روشنی میں چلتے چلتے دنیا میں تم جنت کی راہ پر، حساب کتاب کے میدان میں، حشر کے میدان میں، جہاں خلائق مجبور اور پریشان ہوں گے، ہر جگہ اس نور کی روشنی میں چلتے چلتے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، سچے گیانی ایمانی بندوں کا نور ان کے سامنے ٹارچ کی طرح ایمان بن کر، ان کی رہنمائی کے لیے روشنی بن کر انہیں راستہ دکھائے گا جنت تک کے، و بایمانہم، ان کے سیدھے ہاتھوں کی طرف۔ اور جو کچے گیانی اور ایمانی بندے، ان کے دوست یار، ان کے رشتہ دار ہوں گے، وہ کہنے لگیں گے کہ ہمارا نور کدھر گیا؟ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پیچھے مڑ جاؤ، جاؤ تمہارا نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور، دونوں کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ باطنہ فیہ الرحمہ، جدھر گیانی کھڑے ہوں گے ادھر رحمت ہوگی۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور دوسری طرف جدھر اگیانی کھڑے ہوں گے ادھر عذاب ہوگا۔ ینادونہم، یہ دیوار کے پیچھے سے چلائیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہارے بھائی بندو نہیں ہیں، تمہارے ناتے وائک رشتہ دار نہیں ہیں، تمہارے گاؤں والے نہیں ہیں، تمہاری زبان نہیں بولتے، کیا تمہارے ملک کنٹری، اور تم ہم کو پہچانتے نہیں؟ پھر یہ دوری کیوں؟ اس نور کی روشنی میں
नक़्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा तो फ़ायदा उठाने दो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम चलते रहो, हमें भी उस नूर में चलने दो। लेकिन उन्हें दूर कर दिया जाएगा कि जब नूर का रास्ता, हिदायत और ईमान का रास्ता, ज्ञान का रास्ता तुमने दुनिया में इख्तियार नहीं किया, सच्चे मालिक को भूल कर जिया, तो आज ये नूर तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चे पक्के अच्छे ज्ञानी लोगों के लिए क़यामत तक के लिए यही खुशखबरी है। रब्बना अतमिम लना नूरना, दुआ भी सिखाई गई ख़ुद कुरान के अंदर, ऐ अल्लाह हमारा नूर मुकम्मल कर दे, हमारे दिलों के अंदर ज्ञान और ईमान और कुरान की जो बातें हैं इसे मुकम्मल तौर पर हक़ और इस्लाह के साथ, सच्चाई के साथ समझा दे, इसे समझकर, इसे पढ़कर, इसे एक्सप्लेन करके इस पे ख़ुद चलने की तौफ़ीक दे और दुनिया को बुलाने की तौफ़ीक दे। अतमिम लना नूरना, इस कुरान को भी नूर कहा गया, ज्ञान को भी नूर कहा गया। अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने नाजिल किया ज्ञान और ईमान की बातें कुरान में नूर और रोशनी बनाकर तुम्हारे लिए। अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे रब हमारा नूर मुकम्मल कर दे। तो ये वयजअल लकुम नूरा, सच्चे ज्ञानी और ईमानी बंदों को अल्लाह खुशखबरी सुना रहा है कि तुम्हारे लिए नूर बना देगा, तमशून बिही, जिसके अंदर दुनिया में भी तुम चलोगे, हर मुसीबत से बचोगे। तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, मोहम्मद पैगंबर ने दुनिया वालों को कहा जिस ज्ञान और ईमान पर मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ, दिन की रोशनी, दिन के नूर पे छोड़ के जा रहा हूँ। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, जिसकी किस्मत में हलाकत लिखी, जो अपने हाथ से जाकर हलाकत के गड्ढे में गिनना चाहता है वही हलाक होगा। इतना रोशन दीन, इतनी साफ़ क्लियर कट वाज़े बातें, इतना अच्छा ज्ञान और ईमान की बातों का दीन मैं छोड़ कर जा रहा हूँ कि इससे कोई गुमराह नहीं हो सकता। लैलुहा कनहारिहा, इस दीन के अंदर जीते हुए रात भी दिन की तरह है, रात का अंधेरा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस दीन की ज्ञान और ईमान की रोशनी तुम्हें हिदायत देगी। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, इससे वही हलाक होगा जो ख़ुद अपने आप को हलाक करेगा और ज्ञान और ईमान का टेढ़ा माना और मतलब लेकर ख़ुद हलाकत के मुँह में गिरेगा। वयजअल लकुम नूरा, सच्चा मालिक तुम्हारे लिए नूर बना देगा दुनिया में भी और क़यामत के दिन, हश्र के मैदान में, हिसाब किताब के दिन अपने पसीने में हर कोई डूबा हुआ होगा, वहाँ से लेकर जन्नत के दाखिले तक ये नूर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कलमे तौहीद को पढ़ते हुए, ज्ञान को लेते हुए, तन मन धन मालिक का समझ के जब तुमने जिया था तो इस नूर से तुम चिपक गए थे, चिमट गए थे और इससे मुंसलिक रहते हुए जुट कर तुमने ज़िंदगी गुजारी, तो ये नूर तुम्हें जन्नत तक के तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। वयजअल लकुम नूरा, तुम्हारे लिए नूर ही नूर बना देगा। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, क्योंकि ये ज्ञान की बातें अगर नूर है, इस पे चलना अगर रोशनी है, अगर कुरान नूर है, ये रोशनी है, ये हिदायत देती है, ये जन्नत तक पहुंचाती है। ज्ञान और ईमान की बातें, ज्ञान का मुक्ति का रास्ता, सिराते मुस्तकीम, सरल मार्ग, अगर ये रोशनी वाला है जो अल्लाह के रसूल हमें छोड़ कर गए रोशनी के ऊपर, अलल महज्जतिल बैदा, ये नूर है, हिदायत नूर है, अल्लाह की बातें नूर है, कुरान नूर है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद पैगम्बर ने जो ज्ञान और ईमान को एक्सप्लेन करने के लिए हदीसें अपने ज़बान से अदा फरमाई वो हदीसें नूर है। तो अल्लाह कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह भी ज़मीन और आसमान का नूर है। तुम ज्ञान और ईमान को कबूल किए, तन मन धन अल्लाह को दे दिए, उसका समझ के उसके मुताबिक वापर कर रहे, उस नूर से जुड़ गए, ज्ञान से जुड़ गए, तो तुम अल्लाह के नूर से जुड़ गए, अल्लाह से जुड़ गए। वअतसिमू बिल्लाह, अल्लाह को मजबूत पकड़ लो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। क्या बातें हैं ये, अल्लाह को पकड़ लो, क्या मतलब हुआ? उसी नूर से जुड़ गए। ज्ञान और ईमान के रास्ते पर अगर जम गए, दुनिया की दुख तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए और दुनिया को धोखा समझते हुए जी रहे, तो तुम इस नूर से नहीं हटे, इस नूर से जुड़ गए, इस कुरान, इस ज्ञान और ईमान की बातों से जुड़ गए। सारे नूर जो सारे नबी रसूल पैगंबर लाए थे उससे जुड़ गए। हज़रत आदम जो नूर लाए थे उससे जुड़ गए, हज़रत मूसा जो नूर लाए थे उससे जुड़ गए, हज़रत यूनुस जो नूर लाए थे तुम उससे जुड़ गए। अगर सच्चे मालिक के ज्ञान से जुटे हुए हो, उसके नाम से जुटे हुए हो, उसके नाम सिमरन से जुटे हुए हो, उसके नमाज सिमरन से जुटे हुए हो, उसके नाम स्मरण का हक़ अदा कर रहे हो, उसकी बंदगी का हक़ अदा कर रहे हो, तो तुम नूर से जुटे हुए हो। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है।
نور علی نور، نور ہی نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اس نور کی ہدایت، اس نور کے راستے کی ہدایت، اس گیان اور ایمان کی ہدایت، اس قرآن کے نور کی ہدایت، اس سچے باتوں کے نور کی ہدایت، اس نبیوں کے باتوں کی نور کی ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اس نور کو جما دے، اس نور پر ہمیں جما دے۔ اتمم لنا نورنا، یہ نور ہمارے لیے مکمل کر دے، اس نور پر زندگی گزارنے کی ہمیں روشنی دے، اس نور پر ہمیں جینے اور مرنے کی ہدایت دے، توفیق دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تمہارے لیے نور بنا دے گا، تمشون، جس میں تم چلو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت تک۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری چھوٹے موٹے جو گناہ ہوگا اللہ وہ معاف کر دے گا۔ إِلَّا اللَّمَمْ، کبائر الاسم الا اللمم، ہاں سچے من سے مرنے سے پہلے توبہ کرو گے تو کبائر گناہ، بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، سچے مالک کے ساتھ کسی کو ملانا، خدائی میں اسے بھی خدا سمجھنا، اللہ جو کام کر رہا خدا کے، اللہ کے جو کام، ایشور پرمیشور گاڈ کے جو کام وہ کسی اور کو کرنے والا سمجھنا دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر کوئی شرک پر مر جائے تو اسے کبھی معافی نہیں، لیکن جیتے جی اگر اس سے بھی معافی مانگ لے گا تو اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ سچی توحید پر یہی درس دیا جاتا ہے، یہی گیان اور ایمان کی باتیں۔ اے دنیا والو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محمد پیغمبر نے یہی کہا تھا۔ اے پوری دنیا والو، اے سارے انسانوں، اے کالے گورے ہر کلر اور رنگ کے لوگوں، اے انسانوں، میں تم سب کے لیے نبی رسول پیغمبر بن کے آیا ہوں، اور تمہارے لیے ایک گیان اور ایمان کی باتیں، کالوں کے لیے الگ گیان ایمان کی باتیں ایسا نہیں، گوروں کے لیے الگ گیان اور ایمان کی باتیں ایسا نہیں، بلکہ سب کے لیے ایک گیان اور ایمان کی بات لے کر آیا ہوں۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہی گیان چلے گا، اور میں تم سب لوگوں کے لیے مرشد اور رسول ہوں، اس سچے راستے کی ہدایت دینے والا ہوں۔ تم سب کے لیے نبی رسول بن کر آیا ہوں، تم اس گیان اور ایمان کی طرف آ جاؤ۔ علیہ ما حمل، جو ذمہ داری نبی رسول محمد پیغمبر کے کاندھے پر ڈالی گئی تھی انہوں نے ادا کر دیا، اتار دیا، نبھا دیا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اب جو ذمہ داری تمہیں دی گئی اس گیان اور ایمان کو آگے پہنچانے کی، دنیا والوں تک 1441 سال ہو گئے، نبی اور نبی کے ماننے والوں نے اس گیان کو دنیا تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے سستی کی۔ اب اکثریت اس گیان سے غافل ہے، ہم دنیا میں پڑے ہوئے، دنیا کے کام ہمارے نہیں ہو رہے، دنیا کی ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی 24 گھنٹہ لگے ہوئے، اس لیے کہ ہم نے گیان اور ایمان کا راستہ چھوڑ دیا، خود بھی نہیں چل رہے، لوگوں کو بھی نہیں لا رہے، تو یہ دکھ تکلیف اور دنیا ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے ساری دنیا تک یہ گیان پہنچانے کی، اور آنکھوں سے وہ دیکھنے کا موقع دے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ پوری دنیا اس گیان اور ایمان میں داخل ہو گئی، فوج در فوج آ رہی، جیتے جی ہم دیکھ لے کہ پوری دنیا اس گیان اور ایمان کے نور کی روشنی میں آ گئی۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا سوچنا، ہر کچھ، ہر پل، ہر گھڑی اس لیے لگ جائے کہ دنیا والوں تک اے سچے مالک اللہ تیرا گیان اور ایمان پہنچ جائے، لوگوں کا تن من دھن تیری مرضی کے مطابق استعمال ہو جائے، یہ مجھے توفیق دے دے۔ قل ان صلاتی، کہہ دو میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، اسی اللہ رب العالمین کے لیے، اس کائنات کے چلانے والے پروردگار پالنہار کے لیے ہے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، جو اس کائنات کو پال رہا ہے۔ للہ رب العالمین وبذالک امرت، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، تو اس نور کو اے اللہ ہمیں مرے تک چمٹنے کی توفیق دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تمہارے لیے نور بنا دے گا۔ لقد جاءنی، یہ نور میرے پاس آ چکا ہے، میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ قرآن کا نور میرے گھر میں، میں کبھی نہیں اٹھاتا، کبھی رمضان میں اٹھاتا تو بنا سمجھے پڑھ لیتا، تراویح میں کھڑے ہوتا تو بنا سمجھے پڑھتا، باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، سمجھ لیتا اب مجھے جنت مل جائے گی۔ نہیں، جب اس نور کو تم نے کھول کر، اس مشک کو کھول کر، اس کی خوشبو نہیں لی، اس نور کو کھول کر، اس ٹارچ کی بٹن دبا کر اس نور کو واضح اوپن
نہیں کیا اور کھولا نہیں، کتاب مبین نہیں بنایا اسے، کھلی ہوئی کتاب نہیں، سمجھنے والی، پڑھنے والی، کھول کر ذہن کو اپیل کرنے والی، سمجھ کر عمل کرنے والی کتاب تم نے نہیں بنایا، طوطے اور مینا کی طرح بنا سمجھے بوجھے پڑھ لیے، تراویح میں سن لیے، رمضان میں کھول کے پڑھ لیے، پھر رکھ دیے، تو یہ نور سے کچھ نہیں ملنے والا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تو تمہیں نور دینا چاہتا ہے، اس کی روشنی میں زندگی بھی دینا چاہتا ہے۔ استجیبوا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا جواب دو، لما یحییکم، وہ تو تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جینے کی جگہ، زندگی کی جگہ تو آخرت ہے، جنت ہے، دار القرار ہے، دار السلامہ ہے، سلامتی کا گھر ہے، دار المقامہ رکن قیام کی جگہ ہے۔ دنیا دار القرار نہیں ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، دنیا کی چیزیں دھوکہ ہے، پوری دنیا دھوکہ ہے، چھوٹی بڑی ہر نعمت دھوکہ ہے۔ اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ جتنا گیان اور ایمان پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں اس گیان اور ایمان کے لیے ان چیزوں سے تم مدد لے لو، اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ اور جنت میں حقیقی زندگی جینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ جان لے اس سے پہلے، قرآن سے پہلے جن کو کتاب ملی ہے وہ یہ سمجھ لے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ، کہ وہ صرف اپنی کتاب پہ چل کے اب نجات اور مکتی نہیں ملنے والی، انہیں قرآن کی گیان اور ایمان کی باتوں کو جو مکمل کر کے اللہ نے محمد پیغمبر کے ہاتھوں پر بھیج دیا، اس پر آنا پڑے گا۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے قرآن سے پہلے کی کتاب والے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کے وہ حقدار نہیں۔ یہ صاف کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پسندیدہ، برگزیدہ، چنے ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، ابناء اللہ و احباؤہ، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے من پسند لوگ ہیں۔ یہ کہتے تھے ہمیں جہنم نہیں چھو سکتا، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، تھوڑے دن بعد میں پھر جنت میں ڈال دیے جائیں گے، یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہی دعویٰ آج کے مسلمان کرتے ہیں، اور یہی دعویٰ جب صحابہ کرام نے کیا، جب صحابہ کرام کے سامنے اہل کتاب نے کیا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، اس کے جواب میں صحابہ نے کہا جنت میں تو ہم جائیں گے۔ تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا قرآن میں کہ صحابہ نے صحیح کہا، حالانکہ صحیح کہا تھا جنتی ہیں، لیکن اللہ نے اس کا کریکشن کیا کیا، لیس بامانیکم، اے یہودیو، اے عیسائیو، تم اپنی تمناؤں سے جنت میں نہیں جاؤ گے، صرف کتاب تمہارے پاس اس کے پڑھنے سے نہیں جاؤ گے، اس کتاب پر عمل کرنے سے جاؤ گے۔ تمنا کہتے ہیں ایک تو دل کی تمنا، اور تمنا عربی میں کہتے ہیں کتابوں کے پڑھنے کو، تو صرف کتابوں کے پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی۔ آج ہم لوگوں نے یہی سمجھ لیا صرف قرآن کے پڑھنے سے جنت مل جائے گی، مر گیا لاؤ قرآن سورہ یاسین پڑھو، اس میں کہا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ تم مردہ پہ پڑھ رہے سورہ یاسین قرآن، یہ تو زندہ کو ڈرانے کے لیے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، سارے اگیانی لوگوں کو حق کلمہ سنانے کے لیے، اور تم سمجھ رہے کہ پڑھ کے جنت مل جائے گی۔ لیس بامانیکم، اے صحابہ، تمہارے صرف پڑھ لینے سے، گیان اور ایمان کی کتابیں پڑھ لینے سے چلو گے نہیں تو جنت نہیں ملنے والی۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس کتاب موجود، تم صرف اس کتاب کو پڑھ لینے سے اور تمہاری تمناؤں سے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اے صحابہ، اے مسلمانوں، تم بھی اپنے اس کتابوں کے صرف پڑھ لینے سے سمجھے کچھ نہیں، تراویح میں سن لیے، مر گیا تو پڑھ لیے، گھر پہ آیا دکان کی برکت کے لیے کسی نے سورہ بقرہ پڑھ دی، جن بھوت شیطان بھگانے کے لیے پڑھ لیے، تو اس پڑھ لینے سے نہیں، اسے سمجھ کر، دماغ میں، عقل میں بسا کر، اس پر عمل کر کے، خود اس گیان کے راستے پہ چل کے، دنیا کو اس گیان اور ایمان کی طرف بلا کر، تب اس کا فائدہ ملے گا۔ تو تمہاری تمناؤں سے، تمہارے پڑھنے سے، صرف پڑھ لینے سے جنت نہیں ملنے والی، بلکہ جنت تو اس پڑھے ہوئے پر چلنے سے ملنے والی ہے۔ لیس بامانیکم، اے اہل کتاب، اے صحابہ کرام، تم اپنی تمناؤں سے جنت میں نہیں جاؤ گے،
من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی غلط کرے گا، برائی کرے گا، اس کا بدلہ ملے گا اسے۔ تو تمہیں اس گیان اور ایمان کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے، دنیا کو اس کی طرف بلا کر تبھی تمہیں جنت ملے گی۔ تو ان اہل کتاب سے کہہ دو تم اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت، اللہ کی قدرت کے مالک نہیں ہو کہ اللہ بس تمہارے ساتھ ہی رحم کرے گا۔ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اللہ کی رحمت اور قدرت میں سے کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت، قدرت، مغفرت، معافی یہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ سورہ حدید بڑی جامع سورہ ہے، قرآن کی ہر بات، ہر آیت، ہر ٹکڑا بڑا جامع ہے، لیکن اس کے اندر دنیا کیا ہے، دنیا دھوکہ ہے، کیسے اس دھوکے سے بچنا، کیسے نور کی طرف آنا، یہ ساری باتیں کہی گئی ہے۔ اے اللہ، بولنا، کان میں آواز پہنچانا، ایکسپلین کر دینا، بیان کر دینا نبیوں کا بھی کام تھا، ہم بھی اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ کون سنتا ہے، کون سمجھتا ہے، کون پھیلاتا ہے، کون اس گیان اور ایمان کی باتوں کی طرف آتا ہے، کون پریکٹیکلی چلتا ہے، قدم اٹھا کر بڑھتا ہے اور پوری دنیا کو اس کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت میں بھی جنت مل جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے 28واں پارہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔